السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبا، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا پاک اسٹڈی کا استاد ہوں۔ آج کے ہمارا لیکچر باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس، اس میں سے بیٹا ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقدار، مسلمین اور سماجی و ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت، یہ ہماری ہیڈنگ ہے بیٹا۔ اس میں ہم نے 2 چیزیں پہلے پڑھ لی تھیں، اسلامی اقدار اور مسلمین ہم نے پڑھ لیا تھا بیٹا۔ میں نے بتایا کہ اسلامی اقدار اور مسلمین ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اس کی پہلی ہیڈنگ برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات، برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ جی بیٹا، نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ MCQs بھی ہے بیٹا کہ نظریہ پاکستان کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ MCQs بنا لیں، شارٹ سوال بنا لیں، دونوں چیزیں۔ بلا شبہ برصغیر کے مسلم تہذیب اور ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ بلا شبہ ڈیش کی برصغیر کی مسلم تہذیب پر، ٹھیک ہے بیٹا جی، تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی و تمدنی، تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے، وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کے ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی دوسری اقوام کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی اقدار اپنے اندر جذب نہیں کی، بلکہ اپنا نمایاں کردار، اپنی اقدار جو ہے ان کو زندہ رکھا۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے، اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے۔ اس میں شورائی طریقے کو اہمیت حاصل ہے اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برصغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، MCQs ہے کہ نظریہ پاکستان میں ڈیش ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے، جمہوریت۔ جواب کیا آئے گا؟ جمہوریت، انڈرلائن کر لیں۔ ٹھیک ہے، قومی تعمیر نو کا انحصار، ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے، ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ دین اسلامی واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر سنیں کہ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے، یعنی زبانیں مختلف تھیں، رسم و رواج مختلف تھا، رہن سہن کے طریقے مختلف تھے، ٹھیک ہے، نسلیں مختلف تھیں، ثقافتیں مختلف تھیں، روایتیں مختلف تھیں، لیکن ان سب کے باوجود ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے ان سب کو، اتنے بڑے اختلاف کے وجود میں سب کو اکٹھا کیا ہوا تھا، تو وہ کیا ہے بیٹا؟ وہ اسلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے ہیں۔ MCQs بیٹا، اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان ڈیش کے حوالے سے کراتے ہیں، اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی قوت کا انحصار کس پر ہے؟ اسلام پر ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے، اساس مینز بنیاد، ٹھیک ہے، مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں یوں پیش کیا: اپنی ملت پر قیام اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یعنی مغرب کی جو اقوام ہیں، اپنی قوم کو، اپنی ملت کو ان جیسا نہ سمجھ۔ ہماری قوم جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، تو ان کی ترکیب خاص ہے، یعنی ان کے رہن سہن، ان کے انداز عبادات، ان کے طرز زندگی خاص ہے۔ ان کی جمعیت کیا ہے؟ ملک و نسب پر انحصار۔ ان کی جمعیت کیا ہے؟ ملک و نسب پر انحصار، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ملک میں جتنے رہنے والے ہیں، بس ہم ایک قوم ہیں،
دوسرے ملک میں جو رہنے والے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں مل سکتے، وہ ہماری قوم نہیں ہو سکتے، جبکہ مسلمانوں کے بارے میں فرمایا قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم ہے، بلکہ مسلمان جہاں جہاں بھی رہتے ہیں وہ ایک قوم ہے، وہ کوئی چاہے ہندوستان میں رہتا ہے، کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے، کوئی مشرق میں رہتا ہے، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، یہ زمینی فاصلے مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ مسلمان ایک قوم ہے مذہب کے حوالے سے۔ اچھا بیٹا آگے چلیں۔ کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا، اور یہ تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، اگلی ہماری ہیڈنگ ہے اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ ایک سماجی فلاحی ریاست ہوگی، یعنی مذہبی کے ساتھ ساتھ سماجی اور فلاحی، یعنی صرف اس کو مذہبی نہیں سمجھا جا سکتا، ٹھیک ہے، بلکہ فلاحی، اسلامی اور فلاحی ریاست۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ بھی مذہب ہی ہے، مذہب ہی میں حکم ہوتا ہے کہ ہم فلاح کے کام کریں۔ یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، یعنی شہری ہونے کا، رہن سہن کے لحاظ سے ان کو برابر کا درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر کے حقوق حاصل ہوں گے، رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ عبادات کے لیے، یعنی اقلیتوں سے کہا کہ آپ عبادات کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں حقوق حاصل ہوں گے۔ آگے بیٹا اگلی ہماری ہیڈنگ، آخری ہیڈنگ ہے نظریہ پاکستان سے آگاہی۔ آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے، انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ ملک میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اس میں آپ ہوم ورک نوٹ کر لیں جی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں کیسے پیش کیا؟ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ نے یہ جو باکس میں شعر دیا ہوا یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ملک و سفر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ بیٹا اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں، آپ نے یہ شعر لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے، قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کن الفاظ میں کی؟ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ آخری پیرا ہے پیج نمبر 6 کا آخری 2 سطر دیکھیں بیٹا۔ آپ عبادات کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا ایسا کوئی تعلق نہیں، پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو بیٹا آپ رابطہ کریں، آپ کی رہنمائی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔